سوشل میڈیا پر پاکستان سے متعلق مایوس کن اور منفی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ سپہ سالار کا نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب کہا۔ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک اور قوم کی ترقی کے لیے پرعزم بولے، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے مختص ہوگا۔ فوج کا اس میں کردار صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسجد محمود کے ولیمے کی تقریب سیاسی اجتماع بن گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت اہم سیاسی شخصیات کی شرکت۔ آصف زرداری، محسن نقوی، محمود خان اچکزئی، مولانا عبدالغفور حیدری، اکرم دورانی شریک ہوئے۔ آفتاب شیرپاؤ، صادق سنجرانی، پرویز اشرف، سلیم مانڈوی والا اور دیگر کی بھی شرکت۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں سندھ کو تباہ کر دیا، تیزی سے ترقی کرنے والے شہر کو دنیا کا بدترین شہر بنا دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت پر تابڑ توڑ وار سرجانی ٹاؤن جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 75 سال بعد بھی ہم اپنے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے بچے آج بھی گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ بولے، کراچی والوں کے پاس ایم کیو ایم کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ اور بھارت کا حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ نے حوالگی کے مطالبے کی تصدیق کر دی۔ کہا، بھارت نے منی لانڈرنگ کے ایک نام نہاد مقدمے میں حافظ سعید کی حوالگی کی درخواست کی ہے۔ واضح کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔